بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جب یہ امپورٹڈ حکومت لائی گئی تھی اپریل میں، اس وقت عوام کو بھی یہی شک تھا، اور شک نہیں بلکہ یقین تھا کہ اس کو اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی ہے، اور بیانیہ جو بنایا گیا تھا، جو اس وقت جو امپورٹڈ حکومت نے سر عام آ کے میڈیا پر، مین اسٹریم میڈیا پر، سوشل میڈیا پر جو بتایا تھا، وہ یہی تھا کہ عمران خان اگلے آرمی چیف کا انتخاب اپنی مرضی سے کرنا چاہتے تھے، اپنے من پسند آدمی کا، اور وہ اگلے 3 سال کی منتخب ہوتا، تو پھر یہ تھا کہ عمران خان کو آنے والے انتخابات میں ان کا کوئی بھی راستہ نہیں روک سکتا تھا۔ یہ بیانیہ بنایا گیا تھا امپورٹڈ حکومت کی جانب سے۔ لیکن اس کے بعد ہی ناظرین دیکھیں، جب تختہ الٹا گیا عمران خان صاحب کا، تو یہ امپورٹڈ حکومت آئی، تو یہی سمجھا گیا کہ اب جنرل باجوہ جو ہیں، انہوں نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے یہ سارا کچھ کیا ہے، کروایا ہے امپورٹڈ حکومت سے۔ امپورٹڈ حکومت کے کندھے پہ رکھ کر سب کچھ چلایا گیا۔ وہ الگ بات ہے کہ امپورٹڈ حکومت نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا، اور اس کے جو کرتا دھرتا جتنے بھی چور ڈاکو جن کے اوپر مقدمات تھے، جو مجرم تھے، جن کو سزائیں ہو چکی تھی، سب کے کیسز ختم کر دیے گئے۔ اب ناظرین، اس وقت جب یہ باتیں چل رہی تھی نا کہ آرمی چیف شاید ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں اگلی، اس لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا گیا ہے، تو DGISPR نے اس وقت ایک بیان دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ آرمی چیف تیسری ٹرم کے لیے ایکسٹینشن لینے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں، اور وہ اپنے مقررہ مدت پر، یعنی کہ 2022 سال نومبر میں وہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ لیکن ناظرین، اس کے بعد جو آنے والے واقعات ہوئے، ان سے یہ لگ رہا تھا کہ یہ ایکسٹینشن چاہتے ہیں۔ بیان تو دے دیا DGISPR نے، لیکن جو ایکشن لیے گئے ان سے یہی لگ رہا تھا۔ اور اب جو ان کے ٹائم، ان کی مدت قریب آ رہی ہے ریٹائر ہونے کی، تو کوششیں ایسی کی جا رہی ہیں جن سے لگتا یہی ہے کہ یہ ایکسٹینشن چاہتے ہیں، لیکن ہر طرف سے ان کو ناکامی اور مایوسی کا سامنا ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی بات ناظرین اس میں یہ ہے کہ جب یہ ابھی امریکہ کا دورہ کیا، طویل دورہ تھا، 1 ہفتے کا دورہ تھا ان کا، اس سے پہلے پاکستان میں 2 ایسے ایونٹس ہوئے جن میں انہوں نے بھرپور طریقے سے اس بات کو اجاگر کیا کہ ایکسٹینشن ان کی ہونی چاہیے، یا کیوں ضروری ہے ایکسٹینشن ان کی، اور ان کا پھر اپنا کردار بھی انہوں نے بتایا سارا، جو انہوں نے بقول ان کے جو عمران خان کے دور حکومت میں وہ ادا کرتے رہے۔ ناظرین دیکھیں، سب سے پہلے تو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ان کے امریکی دورے سے پہلے، اور اس کانفرنس میں جو ان کے سبارڈینیٹس تھے، جو میجر جنرلز یا لیفٹیننٹ جنرلز جو تھے، انہوں نے بڑا واضح اشارہ دیا کہ اب مزید ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے، اور جس طرح سے عزت کے ساتھ آئے تھے اسی طرح سے عزت کے ساتھ ان کو رخصت کیا جائے گا۔ ان کی آرمی کی خدمات کا ذکر کیا گیا کہ بہت اعلیٰ اور نمایاں خدمات انہوں نے انجام دی، لیکن اب ان کو مزید ایکسٹینشن نہیں دی جائے گی، اور ان کو مقررہ مدت پر عزت کے ساتھ گھر بھیج دیا جائے گا۔ ایک تو یہ بڑا واضح پیغام تھا۔ میں اینڈ پر آپ کو بتاؤں گا ان سارے سچویشن کے پیچھے ہاتھ کس کا تھا، یا راز کیا ہے ان سب کوششوں کے پیچھے۔ اس کے بعد ناظرین پھر کراچی میں دورہ کیا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے۔ وہاں پر ان کے 2 ایونٹس ہیں وہاں پر۔ ایک تو انہوں نے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان جو میچ تھا T20 کا، وہ دیکھنا تھا انہوں نے۔ اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ تاجروں کے ساتھ 3 گھنٹے کی طویل نشست کی۔ ایک ایونٹ تو کینسل کر دیا گیا، ملتوی کر دیا گیا، جو انہوں نے میچ دیکھنا تھا وہ اسٹیڈیم میں نہیں گئے۔ ایک بڑے صحافی ہیں شاہین صاحبائی صاحب، انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ شاید اس لیے نہیں گئے وہاں پر کہ شاید عوامی ریئیکشن کا کچھ ڈر تھا یا خوف تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ناظرین، عوام کو آپ قابو نہیں کر سکتے، عوام کی خواہشات کو آپ طاقت کے ذریعے دبا نہیں سکتے، اسپیشلی جب اب سوشل میڈیا ہر ایک کے لیے اوپن ہے۔ مین اسٹریم میڈیا پر تو آپ پابندیاں لگا سکتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ وہ تو آپ کے کردار سے یا آپ کے جو کام ہے ان کے ذریعے ہی اس کا رد عمل آپ کے سامنے آتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ میچ دیکھنے کے لیے نہیں گئے وہاں پہ، شاید وہاں سے کسی ریئیکشن کی توقع تھی، شاید کوئی کسی ایجنسی نے رپورٹ دی تھی، یا کچھ بھی ہو سکتا تھا، یا ہو سکتا ہے مصروفیات ہوں ان کے پاس ٹائم نہ ہو، کیونکہ وہ بہت بڑے عہدے پر ہیں۔ تو ناظرین جو 3 گھنٹے کی طویل نشست ہوئی ان کی تاجروں کے ساتھ، وہ بڑی اہم تھی۔ اس میں جو باتیں ہوئی وہ بہت اہم تھی۔
تاجروں کی 3 گھنٹے طویل نشست میں تاجروں نے ہر طرح کے سوالات کیے اسے، لیکن ناظرین اس میں ایک بڑی اہم بات کہہ سکتے ہیں کہ باجوہ صاحب نے یہ کہا کہ 3 سال جو عمران خان کی حکومت رہی، 3 ساڑھے 3 سال، اس میں جتنے بھی اچھے کام ہوئے، جتنے بھی ملک کی ترقی کے لیے کام ہوئے، اس میں باجوہ صاحب نے کردار ادا کیا۔ اگر وہ کردار ادا نہ کرتے تو عمران خان صاحب نہیں کر سکتے تھے۔ ایک تو یہ بڑی عجیب سی بات ہوئی۔ دوسری بات، انہوں نے یہ ان تاجروں سے وعدہ کیا۔ وہ وعدہ اس لیے کیا کہ جب انہوں نے تاجروں کو کہا، ان تاجروں کو اسپیشلی جو ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں اس وقت، جنہوں نے اپنا کاروبار باہر شفٹ کر لیا ہے، یہاں سے یہاں تک کہ اپنے گھر بھی شفٹ کر لیے، دبئی چلے گئے سارے لوگ وہاں پر، کیونکہ اس حکومت میں کوئی اعتبار نہیں کسی کے اوپر، کوئی کب کسی کو اٹھا لے، کوئی کب کسی کو گرفتار کر لے، کوئی قانون کی تو آپ کو پتہ ہے ناظرین، اس وقت موجودہ جو صورتحال ہے پاکستان میں، قانون نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، بالکل قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے، سراسر فاشزم ہے، جس کو دل چاہے اٹھا لیا، جس کو دل چاہے گرفتار کر لیا، جس کو دل چاہے جیل میں بھیج دیا، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو بہت سے تاجر ایسے ہیں جو بیرون ممالک شفٹ ہو چکے ہیں، تو ان سے جب کہا آرمی چیف صاحب نے کہ آپ واپس آ جائیں، یہاں پر آ کر کاروبار کریں، تو انہوں نے واضح انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں جب تک سیاسی صورتحال نارمل نہیں ہوتی، جب تک یہ امپورٹڈ حکومت نہیں جاتی، یا جب تک اس ملک میں آزادانہ، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات نہیں ہوتے، ہم کسی صورت اپنا سرمایہ یہاں صرف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ ہی ہم ملک واپس آنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس جواب کے بعد آرمی چیف صاحب نے وہاں پر ایک بات کہی کہ میں عنقریب یعنی کسی اکتوبر کے مہینے میں شہباز شریف اور عمران خان صاحب کی ملاقات کروا دوں گا اور معاملات طے کروانے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، باتیں تو بڑی اچھی لگتی ہیں، بظاہر تو بات بڑی اچھی لگتی ہے کہ آرمی چیف صاحب ہیں، مطلب ملک کے ایک بہت بڑے عہدے کے سربراہ ہیں، آرمی کے سربراہ ہیں، بڑی اہمیت ہے ان کی، ہمارے وطن کے دفاع کے وہ ذمہ دار ہیں اور اس کے ضامن ہیں۔ لیکن ناظرین، اگر آپ دیکھیں، ہم ان باتوں کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو پھر ہمارے ملک میں جمہوریت کہاں گئی اور عوام کہاں گئے؟ جو 22 کروڑ یا 23 کروڑ عوام ہیں جو ملک چلا رہے ہیں، جو ٹیکس دیتے ہیں، یہ بڑے لوگ تو ٹیکس بھی نہیں دیتے، یہ تو چوریاں ہی کرتے ہیں، ٹیکس چوری ہی کرتے ہیں۔ اور اب تو خیر نیب نے ان کو کھلی چھٹی دے دیا کہ 50 کروڑ تک آپ دبا کے چوریاں کریں، کوئی پکڑنے والا آپ کو نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، عوام پھر کہاں گئی؟ عوام کا وزیر اعظم تو عمران خان تھا، تو وہ کہاں گیا پھر؟ اگر باجوہ صاحب سارے کام کر رہے تھے، اگر آرمی چیف یا آرمی ہماری اس قدر انوالو تھی، اس قدر ملوث تھی کہ وہ سارے کام کر رہی تھی، تو پھر عمران خان صاحب کہاں گئے؟ عوام کی خواہشات کہاں گئی؟ عوام کا حق کہاں گیا؟ یا عوام کا جو ایک احترام ہے کہ عوام اس ملک میں ٹیکس دیتے ہیں، اس ملک کو چلاتے ہیں، اس ملک کے مالک ہیں، وہ کہاں گئے؟ ان کی خواہشات یا ان کے فیصلے کہاں گئے؟ اگر باجوہ صاحب سارے فیصلے کر رہے تھے تو پھر عمران خان کا کردار کہاں گیا؟ پھر جمہوریت کہاں گئی؟ جمہوریت کس نام کی ہے؟ اور اب بھی انہوں نے وعدہ کیا کہ میں ان کی ملاقات کروا دوں گا، یعنی کہ میں اب بھی اس صورتحال کو تبدیل کر سکتا ہوں۔ مطلب یہ ہوگا ناظرین کہ پاور جو اختیار ہے وہ سارے اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے۔ تو پھر ہم گلہ کس بات کا کرتے ہیں؟ مجھے آپ بتائیے کہ کب تک یہ بات چلتی رہے گی کہ اقتدار کب عوام کے پاس آئے گا؟ یعنی کہ عوام کو اختیار کب دیا جائے گا کہ وہ اپنی مرضی کا حکمران منتخب کریں؟ جب یہاں تک بھی بات نہیں رکی ناظرین، پھر امریکہ کا دورہ کیا گیا، جو 7 دن کا شاید دورہ تھا امریکہ کا ان کا۔ وہاں سے بھی مختلف خبریں آتی رہیں اور حتی الوسع یہی کوشش کی جاتی رہی کہ کسی طریقے سے وہاں سے بھی آشیرواد حاصل کی جا سکے اپنی ایکسٹینشن کے لیے، اور کسی طرح سے اس کو طوالت دی جا سکے اور اپنی مرضی کے سارے کام کیے جا سکیں۔ حالانکہ ناظرین، ادارہ تو اس میں ہم ادارے کے بالکل ساتھ کھڑے ہیں، جو فوج کا ایز اے ادارہ جو ہے وہ اس ملک کی سلامتی کا ضامن ہے اور اس کو ملک کی سلامتی کے بارے میں ہی سوچنا چاہیے۔ لیکن یہ ہمارے ملک میں چونکہ روایت پڑ چکی ہے، شروع دن سے روایت پڑ چکی ہے کہ جو بھی آتا ہے، جس کے پاس اختیار آ جاتا ہے، وہ پھر عوام کو کیڑے مکوڑے سمجھتا ہے، منتخب حکومتوں کو وہ کیڑے مکوڑے سمجھتا ہے۔ ان کو عادت پڑ چکی ہے اس بات کی کہ وہ چاہتے ہیں کہ منتخب جو بھی ہو کر آئے وہ ہمارے انڈر کام کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ منتخب حکومت جو آتی ہے، جس کو عوام منتخب کرتی ہے، 22 کروڑ عوام، اس کا احترام کیا جائے، اس کے مینڈیٹ کا احترام کیا جائے، اس کو اختیارات استعمال کرنے دیے جائیں، نہ کہ اس کو باندھ کر رکھ دیا جائے۔
یہ ختم ہونا چاہیے ہمارے ملک میں. جب تک ناظرین یہ ہمارے ملک سے ختم نہیں ہوگا، یاد رکھیے ہم کبھی بھی اقوام عالم میں وہ عزت نہیں پا سکتے جو ہونی چاہیے تھی. اس قدر ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں، اور وجہ اس کی صرف اور صرف یہی ہے کیونکہ ناظرین جب ایک عوامی نمائندہ منتخب ہوتا ہے تو وہ عوام کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے. اس کو عوام کے سامنے جواب دینا پڑتا ہے کہ اس نے کیا کیا، اچھا کیا، برا کیا، جو بھی کیا عوام اس کا احتساب کرتے ہیں. لیکن اگر ایک آدمی کے ہاتھ میں سارے اختیارات دے دیے جائیں، اگر وہ مالک کل بن جائے اور اس کا عوام سے کوئی تعلق بھی نہ ہو، یعنی کہ عوام نے اس کو منتخب بھی نہ کیا ہو، تو پھر آپ بتائیے کہ ہمارا ملک کس طرح سے ترقی کر سکتا ہے؟ عوام کی خواہشات کے مطابق کس طرح سے کام ہو سکتے ہیں؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتے. اور پھر اس ملک کی جتنی بھی ایلیٹ کلاس ہے ناظرین، اسٹیبلشمنٹ کی ٹاپ کی دیکھ لیں شخصیات جتنی بھی ہیں، اب تک جتنی بھی آئی ہیں، انہوں نے ایسے ہی کیا ہے، ملک کو چلنے نہیں دیا. اب دیکھیں ناظرین، موجودہ صورتحال آپ دیکھیں تھوڑی سی کہ عوام کس طرح سے ریئیکشن دے رہی ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت جانی چاہیے، یہ نہیں رہنی چاہیے، ملک میں انتخابات ہونے چاہیے. اور 6 ماہ سے عوام سڑکوں پر ہے، لیکن کسی کے کان پر جوں تک نہیں رہی، کسی کو احساس ہی نہیں ہے. اس کے باوجود بھی کہ عوام سڑکوں پر ہے، شدید احتجاج کر رہی ہے. سوشل میڈیا پر دیکھ لیں، جمہوری ملکوں میں ناظرین ایسے نہیں ہوتا. وہاں پر عوام کی رائے کا احترام کیا جاتا ہے، عوام کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر تو عوام کو ہی فتح کر دیا جاتا ہے بار بار. اب بھی اگر کچھ بچا ہوا ہے، مطلب کچھ ریزسٹنس جو ہے وہ عوام کی طرف سے ہے جو اپنے ملک کو بچانا چاہتے ہیں. ناظرین یہ جو سٹرگل جاری ہے اس وقت، یہ سچ اور حق پر مبنی ہے. آپ دیکھیے جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے، ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے، آپ دیکھ لیں ہر بندہ اس کو دیکھ سکتا ہے، جج کر سکتا ہے کہ ہمارا ملک کس طرح سے تنزلی کی طرف گیا ہے، کس طرح سے زر مبادلہ کے ذخائر کم ہو گئے ہیں. ہمارے ملک میں انڈسٹری جو ہے وہ ختم ہو گئی. تقریباً ٹیکسٹائل انڈسٹری ایک بیک بون تھی پاکستان کی، وہ بند ہو چکی ہے. ساری ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو چکی ہے. تقریباً 50 سے 60 ہزار کے قریب خاندان بے روزگار ہو چکے ہیں. کرنسی ہماری کہاں چلی گئی ہے؟ افغانستان سے ہماری کرنسی ناظرین نیچے چلی گئی ہے. افغانستان کی کرنسی اب ہمارے اگر 2.5 روپے ہوں تو افغانی 1 روپیہ ملتا ہے ہمیں. اور ایک وقت وہ تھا جب پاکستانی 1 روپیہ تھا اور افغانستان کا 1000 روپے ملتے تھے. اب دیکھ رہے ہیں ہماری حالت کیا ہو گئی ہے. بنگلہ دیش سے بہت پیچھے جا چکے ہیں ہم. بھارت تو خیر بہت آگے نکل گیا ہم سے. تو ناظرین یہ 6 مہینوں میں حکومت نے کارنامے سر انجام دیے ہیں، پھر بھی اس حکومت کو سپورٹ دی جا رہی ہے. پھر بھی اس کے درمیان جو پی ڈی ایم کے جتنے بھی ممبران ہیں، جتنی پارٹیاں پی ڈی ایم میں شامل ہیں، ان کے درمیان الفی لگائی جا رہی ہے، الفی لگائی گئی ہے. اور اس الفی کو پگھلنے نہیں دیا جا رہا کہ کسی طریقے سے ناظرین ہوگا وہی جو عوام چاہے گی. اب آپ جانیے، اب ضرور ذہن میں رکھیے یہ بات کہ اب وہ دور نہیں ہے. اب دیکھ لیں کہ کتنی مخالفت ہے. سوشل میڈیا پر آپ دیکھ لیں، اگر کوئی ٹویٹ کرتے ہیں ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر تو اس کے کمنٹس سے آپ دیکھ لیں کیا آتے ہیں. یہیں سے آپ عوام کی نبض کو چیک کر سکتے ہیں. تو پھر اگر دیر کس بات کی ہے؟ اگر کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا ملک کا دیوالیہ نکالنا چاہتے ہیں، یا کیا اس ملک کو اس نہج تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے نیوکلیئر ایسٹس پر کمپرومائز کرنا پڑے؟ ایک وہی ہمارے پاس ایک چیز باقی رہ گئی ہے جس کے دم پر ہم ہمارے کے ساتھ بات کرتے ہیں. ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم پوری مسلم دنیا میں واحد ایک نیوکلیائی پاور ہے. کیا ہم اس پر بھی کمپرومائز کر لیں؟ بین الاقوامی جو فائنینشیل ادارے ہیں ان کے بیانات دیکھ لیں، ان کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ دیکھ لیں پاکستان کے بارے میں. لیکن پھر بھی ان ساری کوششوں، ان ساری بیانات اور ساری باتوں کے باوجود، ساری ریالٹیز کے باوجود بھی پھر بھی ایکسٹینشن کے لیے کوشش کی گئی، لیکن ہر طرف سے لال جھنڈی نظر آئی اور سب کی طرف سے یہی کہا گیا کہ اب تشریف لے جائیے. ناظرین یہ ایسا ہی ہے جیسے مشرف کو اتارا گیا تھا، جنرل کیانی نے اتارا تھا، اور ایوب خان کو جنرل یحییٰ نے اتارا تھا. یہ اب بھی صورتحال کچھ ایسی ہی ہے. کور کمانڈر کانفرنس میں بتا دیا گیا. اس کے بعد کراچی جو تاجروں سے بات ہوئی وہاں پر بھی یہی جواب ملا، امریکہ سے بھی یہی جواب ملا. اور اب ہم امید کرتے ہیں کہ کافی ہو گیا، بہت ہو گیا ہے، اتنا کچھ کافی ہو گیا ہے. عوام اس سے زیادہ کیا برداشت کریں؟ اب عوام تو بے بس ہے بیچارے، عوام تو مجبور ہیں، ان کی چل نہیں رہی، ان کی کوئی مان ہی نہیں رہا. قانون تو ہے ہی نہیں، طاقتور کے پاس قانون ہے. لیکن ناظرین احتساب سب کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ احتساب کرتے ہیں.
اس کی طاقت سب کو ایک دن اپنے کنٹرول میں لاتی ہے جس دن، تو پھر اس کی لاٹھی جب چلتی ہے تو پھر کسی کا بس نہیں چلتا، پھر سب کو اپنے اعمال کا جواب دینا پڑتا ہے۔ اور انشاءاللہ جس نے بھی پاکستان کے ساتھ ظلم کیا ہے، پاکستان کے عوام کو جینے کے لیے ان کی زندگی مشکل بنا دی ہے، ان کو بھی حساب دینا پڑے گا، انشاءاللہ ضرور دینا پڑے گا حساب، اور یہی دنیا میں ہی دینا پڑے گا۔ اس لیے آپ عوام کی نبض کو دیکھیں، عوام کی خواہشات کو دیکھیں اور ان کے خواہشات کے مطابق چلیں، جو وہ چاہتے ہیں ان کو وہ کرنے دیں۔ یہ ملک عوام کا ہے، فوج عوام سے ہے، عوام کی خواہشات کو دیکھتے ہوئے اب آپ اس میں امپورٹڈ حکومت کو ختم کریں، اسمبلیاں توڑ کر نئے انتخابات کا اعلان کریں، تاکہ عوام کے اندر جو ایک بے چینی پائی جاتی ہے، عوام کے اندر ایک تذبذب پایا جاتا ہے، وہ ختم ہو اور ملک میں سیاسی صورتحال مضبوط ہو، تاکہ ملک میں سرمایہ کاری ہو سکے اور ہمارا ملک ترقی کر سکے، جیسے وہ پہلے ایک ٹریک پر چل رہا تھا آج سے 6 ماہ پہلے، اب دوبارہ سے اس ٹریک پر چل سکے اور ہم بھی اقوام عالم میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جا سکیں۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو لانگ مارچ کے بارے میں کچھ تفصیل سے آگاہ کروں گا کہ کیا چل رہا ہے وہاں پر، عمران خان صاحب کی پالیسی کیا ہے، اور موجودہ گورنمنٹ کیا خطرناک منصوبے بنا کر بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا تو یہ کیا کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے ناظرین اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔